جیسا کہ ابھی ایک دو دن پہلے ٹی وی کی ناپاک اور گندی دنیا کا ایک کوئی اسٹار جس کو کہا جاتا ہے 40 سال کی عمر میں مرا اور اس کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ایک سوال ہے جس کا جواب شریعت کی روشنی میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کے انتقال کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے RIP یعنی ریسٹ ان پیس، کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ امن کا معاملہ فرمائے۔ اس بارے میں قرآن و سنت کا کیا کہنا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے فتنہ ارتداد کے اوپر بات کی تھی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو پیش کیا تھا کہ ارتداد کہتے کس کو ہیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور لوگ آج کل مرتد کیوں ہو رہے ہیں، یعنی اسلام سے کیوں پھر رہے ہیں۔ تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک ہے، وہاں جا کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف کہ کیا کسی غیر مسلم کے انتقال کے بعد اس کے لیے RIP لکھنا یا اس کے لیے امن اور رحم کی اور اس کی مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن پاک میں دو طریقے سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ استغفر لهم ولا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یہ آیت جب اتری جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنازے کی نماز پڑھانے کی گزارش اور مطالبہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری کہ آپ منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اسی سورہ توبہ میں کچھ آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ آپ منافقین کی کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور ان کے قبر پہ بھی نہ کھڑے ہوئیے۔ تو جب منافقین کے بارے میں جو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے اگرچہ ان کے دل میں نفاق تھا، تو جب اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، حکم ہے کہ ہم منافق کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کر سکتے تو مشرکین کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس سوال کا دوسرا جواب قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ کسی بھی نبی اور کسی بھی ایمان والے مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ سب کے سب مشرکین اللہ کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ بات جب واضح ہو گئی تو اس بات کے واضح ہونے کے بعد کوئی بھی نبی کوئی بھی ایمان والا ان مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان مشرکین کے لیے رحم کی دعا کرے، ان مشرکین کے لیے امن کی دعا کرے۔ یہ مغفرت کی دعا کرنا کسی بھی نبی ایمان والے کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی ایک دو دن پہلے ٹی وی کی ناپاک اور گندی دنیا کا ایک کوئی اسٹار جس کو کہا جاتا ہے 40 سال کی عمر میں مرا اور اس کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا، تو بعض مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے اسٹیٹس پہ باقاعدہ یہ لکھ رہے ہیں RIP یعنی ریسٹ ان پیس، اللہ ان کے ساتھ امن کا معاملہ فرمائے۔ تو کسی بھی ایمان والے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے مرنے کے بعد۔ ہاں، اس کافر یا مشرک کی زندگی میں اس کے جیتے جی اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مر جانے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد کسی بھی مومن کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے منع کر دیا ہے، تو ابھی بھی کوئی اگر مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ قرآن کی اس آیت کو جھٹلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔
تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس شرک کو برداشت نہیں کرے گا، اور ہم اللہ کے بندے اور غلام ہو کر کے یہ کہیں کہ اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کسی مشرک کے لیے دعا کر دینا، کسی بھی انداز میں کسی بھی طریقے سے دعا کر دینا، یہ قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف کام ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن کریم کے ایک نقطے پر بھی شک کرتا ہے، شبہ کرتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے، مخالفت کر دیتا ہے، تو اس شخص کا قرآن کریم پہ گویا کہ ایمان نہیں ہے اور وہ شخص کافر ہے۔ اور ہم کو ان لوگوں کے آتم ہتیا کرنے سے، ان لوگوں کی موت سے عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس جو پیسہ بھرا پڑا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ خوش نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ بظاہر ہم کو یہ ہنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل معنوں میں ان کے اندر سکون نہیں ہے، ان کی زندگی سے سکون جا چکا ہے۔ تو ہم کو معلوم یہ چلتا ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ اصل جو سکون ہے، دل کا جو سکون ہے، دل کی جو اصل راحت ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اس بات کو کہ اصل معنی کا جو سکون ہے، جو اللہ کی طرف سے سکون ملتا ہے، وہ صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اگر ہم کو سکون چاہیے، اگر ہم کو نیند اچھی چاہیے، اگر ہم کو راحت کی زندگی چاہیے، تو ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا اور اللہ کی طرف لو لگانی ہوگی اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔